ایک بہت بڑے جید عالم دین، مفسر قرآن اور حافظ الحدیث جن کا نام علامہ ابن جوزی، علامہ ابن جوزی، میں مختصر سے آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں، یہ ہے کون؟ علامہ ابن جوزی۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم جغرافیہ، علم طب، تاریخ، یعنی علم ہسٹری، علم تفسیر، علم نجوم، حساب، علم لغت اور نحو اور دیگر علومات کے اندر مہارت رکھتے تھے، زبردست عالم دین تھے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 300 سے زیادہ تو کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور جس میں کئی تو ایسی کتابیں جو بڑی بڑی جلدوں میں، یعنی ایک کتاب 5 جلد میں، 10 جلد میں، ایسی بڑی بڑی کتابیں، آپ نے 300 کتابیں لکھی۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں اپنے دور کے وعظ اور خطابت کے امام تھے، یعنی آپ کے دور میں آپ سے بڑا کوئی واعظ نہیں تھا، آپ کے دور میں آپ سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا، آپ خطیبوں کے امام تھے اس دور کے اندر، تقریر میں بھی اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، کتابت میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اور فرمایا گیا کہ آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور آپ حافظ الحدیث تھے۔ کیا تھے؟ حافظ الحدیث۔ یہ لفظ آپ نے بار بار سنا ہے، حافظ الحدیث۔ حافظ الحدیث کا لقب کسے ملتا ہے پتہ ہے؟ جس کو 1,00,000 حدیث سے زبانی یاد ہو، بلند آواز سے۔ کتنی؟ 1,00,000 حدیث سے، جس کو 1,00,000 حدیث سے متن اور سند کے ساتھ، متن اور سند، سند سمجھتے؟ یہ کہتے ہیں اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا، یہ جو سلسلہ چلتا ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ تو فرماتے جو متن اور سند یہ سب کو شامل کر کے پوری حدیث کو جو یاد کرے اور ایسی 1,00,000 حدیث یاد کرے اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ اور ابن جوزی حافظ الحدیث تھے، حافظ الحدیث تھے۔ اب سنیں، حضرت سیدنا حافظ ابو العباس احمد رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ ابن جوزی یہ 2 لوگ بغداد گئے، بس اس نیت سے کہ غوث پاک کی محفل اٹینڈ کریں گے، بلند آواز سے۔ 300 کتابوں کا مصنف، 1,00,000 جس کو زبانی حدیث سے یاد، وہ حضور غوث پاک کی محفل اٹینڈ کر رہا ہے، حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ منبر پہ، عوام میں بیٹھے، جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں بیٹھ گئے حضور غوث پاک کی محفل میں۔ حضور غوث پاک کی محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہوتی تھی، دنیا بھر کے سارے ولی جمع ہوتے تھے، بڑے بڑے اقطاب جمع ہوتے تھے، اور اس محفل میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے۔ ایسی محفل کہ اس دور کے جید علماء اپنے ہاتھوں کے اندر قلم اور دوات لے کے بیٹھتے تھے اور غوث پاک کے ایک ایک جملے کو نوٹ کرتے تھے، ایک ایک جملے کو لکھ لیتے تھے، یہ حضور غوث پاک کا بیان ہوتا تھا۔ علامہ ابن جوزی اور حافظ ابو العباس احمد رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے۔ اب ایک قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، ایک آیت کریمہ پڑھی، جب ان کی تلاوت ختم ہوئی غوث پاک منبر پہ بیٹھے، بیان کرنے کے لیے منبر پر بیٹھے، اور اسی آیت کریمہ جو قاری صاحب نے پڑھی اسی آیت کریمہ کی حضور غوث پاک نے تفسیر کی اور کہا کہ یہ تفسیر نمبر 1، تفسیر نمبر 1۔ تو حافظ ابو العباس احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے علامہ ابن جوزی سے کہا کہ کیا تمہیں یہ تفسیر پتہ ہے؟ کہا کہ ہاں یہ پتہ ہے۔ دوسری تفسیر کی کہا پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے۔ 11 تفسیریں کی، تو 11 تفسیروں تک تو علامہ ابن جوزی کہتے کہ ہاں یہ تفسیر مجھے معلوم ہے، یہ تفسیر مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک نے 12ویں تفسیر کی، کہا کہ یہ معلوم، کہا کہ نہیں معلوم۔ 13ویں کی، معلوم، کہا کہ نہیں معلوم۔ حضور غوث پاک نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی، بلند آواز سے۔ کتنی؟ 40 تفسیریں بیان کی، اور 11 کے بعد سے علامہ ابو العباس احمد بار بار علامہ ابن جوزی سے پوچھتے آپ کو پتہ ہے،
آپ کو پتا ہے علامہ ابن جوزی کہتے ہیں بندے کو 11 ہی پتا ہے. بلند آواز سے مجھے 11 ہی پتا ہے, 29 پتا ہی نہیں ہے. یہ جتنی بھی میں نے سنی یہ میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلی بار میں نے سنی, اور حضور غوث پاک ایک ایک تفسیر بیان فرماتے اور بیان کرتے, یہ تفسیر اس نے بیان کی ہے, یہ تفسیر اس نے بیان کی ہے, یہ تفسیر وہاں لکھی ہے, یہ تفسیر فلاں نے لکھی ہے. اس طریقے سے آپ نے 40 تفسیریں بیان فرمائی. علامہ ابن جوزی کہتے 11 مجھے پتا تھی, 29 تو حضور غوث پاک کے کرم سے سیکھ لی ہے. یہ علمی مقام حضور غوث پاک کا. 300 کتابوں کا مصنف, اپنے وقت کا خطیب اعظم, اپنے وقت کا امام, جس کو 1,00,000 حدیث سے سند اور متن کے ساتھ یاد ہے, وہ بھی حضور غوث پاک کی محفل میں آ کے کہتا ہے کہ یہ تو میں نے ابھی سیکھا ہے, یہ میں نے ابھی سیکھا ہے. آپ سوچے اللہ نے حضور غوث پاک کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا.